محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی المظر اللجائب تجدون لکا فی النوائب کل غم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث چھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث زمزم کا وارث صفا و مروہ کا وارث کعبے کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث مکہ مدینہ کربلا کاظمین نجف سامرا کائنات کے چپے چپے کا وارث جو مانے اس کا بھی وارث جو نہ مانے اس کا بھی وارث آپ سوچ رہے ہوں گے سید نے کیسی بات کر دی چلو ماننے والوں کا تو وارث ہے نام ماننے والوں کا کیسے وارث ہے بندہ جب شعور پکڑتا ہے دل کی بند آنکھ کھل جاتی ہے آپ میرے مزاج میں میری طبیعت سے واقف ہو بہت جلدی میں 3 دفعہ آپ کے شہر آ چکا ہوں تھوڑے وقفے کے ساتھ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے آج ابھی چیچا وطنی بھی پڑھنا تھا معذرت کی ہے بہت کم جگہ ہیں جہاں وعدہ کروں اور میں معذرت کروں میں نے انہیں کہا میں نہیں آ سکتا میری مجبوری ہے میں نے پہنچنا ہے
دل کی بند آنکھیں جب کھل جائیں حق نظر آتا ہے. اگر دل کی بند آنکھیں بند رہیں حق نظر نہیں آتا، چاہے معجزات کیوں نہ برستے رہیں. یہ بھی جانتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے خطاب میں رعیت امام کو آگے کا سفر کرا جاؤں. سید سرکار غزلفر شاہ جی کے ہاں جو میں نے خطاب کیا تھا، میں وہیں سے بات آگے شروع کروں گا. جو نہ مانے اس کا کیسے وارث ہے؟ عجیب سی بات ہے نا. اور بھائی جو نہ مانے قبر میں اس کو ماننا پڑے گا. قبر میں نہیں تو حشر میں ماننا پڑے گا. یہ جو نہیں مان رہا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے صدقے وہ زندہ ہے وہ یہی وارث ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ. بندے دعویٰ تو کرتے ہیں غلامی کا. علی بادشاہ جی ایک نئی گفتگو نئے انداز ہے. بندے دعویٰ تو کرتے ہیں غلام ہیں پنجتن کے غلام ہیں. غلام ہیں محمد کے غلام ہیں. آج میں بات ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے غلام کیسے ہوتے ہیں. غلام کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب تک دل کی آنکھیں نہ کھلیں شاہ جی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا. آسان ہے کہہ جانا اپنے آپ کو غلام، مشکل ہے بنا کے دکھانا اپنے آپ کو غلام. تاریخ میں ایک کردار گزرا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، محمود و ایاز. سنا ہے نا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. بسم اللہ. تھوڑا سا میں تعارف کراتا جو محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام تھا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں ایاز سید زادہ تھا. تھوڑی علمی ذمہ داری ممبر پہ. اس سید سرکار نے ایک بہت بڑا رول ادا کر کے آنے والے نسلوں کو غلامی سکھایا. خبر چلی محمود بادشاہ منڈی سے غلام خریدنے نکلا. اس کی خوبیاں، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے محمود نے فیصلہ کیا یہی غلام خریدنا ہے. پہلا سلسلہ دیکھیے گا. پوچھا محمود نے نام کیا ہے؟ کہتا ہے جو خریدے گا وہی نام رکھے گا. بھائی بہت مہربانی، سلام ہے. جہاں کیا ہو گئی، سفر شروع ہو گیا آپ کا. مہربانی جناب. اس ضمن میں قرآن کی آیت سورہ نجم کی 23 نمبر گھر جا کے پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں عمران صاحب اللہ کہتا ہے یہ تو بس نام ہی نام ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی سند نازل بھی نہیں ہوئی. پڑھ کے دیکھیے گا. اس لیے تو یہ نام ہی نام دنیا میں رہ جاتے ہیں. اگر ساتھ چلتے ہوتے تو ہم میت کا نام لے کے جنازہ پڑھتے ہیں. حاضر مہربانی خبر شاہ جی، ہم حاضر میت کہہ کر نام مٹا دیتے ہیں. نام بھی چونکہ ہم نے رکھے پہچان کے لیے، بس وہ نام جب تک انسان دنیا میں رہا پہچان بنا رہا. مولوی صاحب کے جنازہ پڑھانے سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں غسل میت. کہا جاتا ہے جی میت کو غسل دو. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. یہیں سے شاہ جی میت کا سلسلہ شروع ہو گیا. بھائی اس کو میت کو کفن دو، اب میت کو لے آؤ، اب اس کا جنازہ پڑھو. مولوی صاحب نے بھی اعلان کیا میں 5 تکبیریں نماز جنازہ حاضر میت پڑھ رہا، تم بھی ایسے پڑھو. ایسے ہوتا ہے.
کبھی کسی نے نام لے کے جنازہ پڑھا ہو؟ میں فلاں کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، باپ بیٹے کا پڑھے، بیٹا باپ کا پڑھے، بھائی کا پڑھے، کیا کہتے ہیں؟ حاضر میت۔ اس کا مطلب یہ نام، یہ تعلق سانسوں کی ڈوری تک تھا۔ بڑے آرام سے میں آپ کہتا ہوں، ہمارے کی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کوئی پیغام پہنچ جائے۔ بلایا جو ہے بھائی نے اتنی دور سے، یہ تعلق، یہ محبت سب سانسوں کی ڈوری تک تھا۔ سانسوں کی ڈوری ٹوٹی، تعلق بھی ختم، محبت بھی ختم۔ اس لیے تو میں نے پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، اور عرفان کا فرمان ہے زندگی میں وصیت نامہ لکھو۔ یاد ہے میں نے کہا تھا؟ بھول گئے؟ میں کہا چلی میں پھر دہرانے لگا، بڑا اہم ہے، بہت اہم۔ زندگی میں جب بھی شعور آئے وصیت نامہ لکھو۔ وصیت نامہ لکھنے کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد وصیت نامہ پڑھو۔ پڑھو گے، روز پڑھو گے، صبح دوپہر شام پڑھو گے، کسی دن تو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے لکھا کیا تھا۔ جس دن سمجھ آ گیا پھر غور سے پڑھو گے، یہ جائیداد اس بیٹے کی، یہ گھر اس بیٹے کا، یہ گھر اس بیٹی کا، یہ مال اس کا۔ جب یہ پڑھو گے نا غور سے، شعور میں سمجھ آ جائے گی سب کچھ تو میں دے بیٹھا، میرے لیے کیا بچا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، مہربانی پہ مہربانی ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ سب کچھ تو میں دے بیٹھا، یہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، میرے لیے کیا بچا ہے۔ جب نا میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا تیرے لیے تیرا مولا بچا ہے۔ مہربانی پہ بہت شکریہ صاحب سے، مہربانی سے۔ بڑے آرام سے میں کھڑا گفتگو کر رہا ہوں، مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ جب دیکھنا نا تیرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کر لینا تیرے لیے تیرا مولا بچا ہے۔ اب اگر تیرے لیے تیرا مولا بچا ہے تو ضروری بچا کے اس کو آخری میں بچا کے رکھنا ہے؟ نہیں، پھر سمجھ آ جائے گی وصیت نامے کی اس جملے پر کہ پھر میرا اٹھنا بھی میرے مولا کے لیے، میرا کمانا بھی میرے مولا کے لیے۔ توجہ جی، بزرگوں سے سنا تھا کہ گندے کے لیے اکٹھا نہ کرو کیونکہ وہ لٹا دے گا، اچھے کے لیے بھی اکٹھا نہ کرو، وہ محنت کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کیسے حاصل کیا جاتا ہے رزق۔ ایسے ایسے تاریخ میں عارف رہے ہیں۔ نہیں، واقعہ نہ سنا دوں، چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے قاسم بن الا، عین لام الف لا، الا۔ عاشق ہے آل محمد کا، عارف ہے امام وقت کا۔ اس کا معیار بھی بڑا کمال ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مانگنے کا جب ٹائم آتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہ دے جس کے صدقے کائنات قائم ہے۔ مجھے وہ عطا کر جس کی وجہ سے میری سانسیں چل رہی ہیں۔ روزہ بھی رکھتا ہے تو یہی دعا مانگتا ہے، پروردگار میں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا مجھے روئے زمین پر رہ کر مقصد تخلیق کو حق ثابت کرنے والا بنا۔ کمال ہے نا۔ ہم تو شاید یہی ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے تھے بس دنیا کے کام کاج کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، بچوں کے لیے رکھ کے پھر دنیا سے واپس چلے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہمارا کوئی مقصد تخلیق ہے۔ دیکھو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ جس بندے نے گھڑی بنائی اس کا بھی تو کوئی خالق ہے نا، بنانے والے کو خالق کہتے ہیں نا، اس کا بھی خالق ہے۔ یہ گھڑی میں خریدوں، بھائی خریدیں، آپ خریدیں، گھڑی کام نہ کرے، چلے نہ،
मशीनरी में डिफेक्ट हो, घड़ी को कोई गलत कहेगा या बनाने वाले को कोई? ओहो, मेहरबानी भाई खावर शादी, किसको गलत कहेगा? जिसने घड़ी बनाई थी उसने ठीक नहीं बनाई। बस इसी इशारे के साथ आगे गुजरना चाहूंगा। मकसद तख्लीक कोई ना कोई हमारा जरूर है, हम ऐसे नहीं आए। कासिम लूला अज़ादारी करते हैं, मजलिस सुनते हैं, हुसैन के गम पे रोते हैं, कोई लिस्ट मौला को पेश नहीं करते कि हुसैन मैं तेरे गम में रोया हूं, मुझे इसका बदला चाहिए। नहीं, कोई लिस्ट पेश नहीं करते। शुक्र अदा करते हैं, हुसैन तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे हुसैनी बनाया। बहुत शुक्रिया, आपके सफर करने को सलाम। शुक्र अदा करते हैं किसी भी अज़ादारी के अमूर में। इनका इश्क इतना कमाल है कि ये जब चाहते हैं कायम को मिलते हैं, जब चाहते हैं भाई, वाकई जब चाहते हैं बादशाह से ज़ियारत होती है। एक दफा ऐसा भी, आपकी कुतुब की जीनत है ये वाकया। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ, 1 महीना गुजर गया, मौला नहीं मिले, तड़पना शुरू हो गए, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या कोताही हो गई, बादशाह की मुलाकात ही नहीं हुई, यकीनन कोई हरकत में ऐसा कर बैठा हूँ, बादशाह मिले नहीं। माफियाँ नमाज में भी, अज़ादारी में भी, उठते बैठते सोते जागते भी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरा वली नहीं मिल रहा। इश्क हो तो ऐसा हो। इसका एक दोस्त है, तारीख ने लिखा है, जिसका नाम अब्दुल रहमान है, सामने बैठा है। अब्दुल रहमान दुनिया की बातें करता है, इधर की उधर की, इलाके की, शहर की, बंदों की। ये कहते हैं नहीं अब्दुल रहमान, मेरे पास इतना वक्त नहीं, तू है तो मेरा दोस्त, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं तेरे से दुनिया की कोई बात नहीं करूंगा, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा मौला मुझे नहीं मिल रहा। गुफ्तगू जारी है, अचानक, अच्छा ये भी अर्ज करता जो अगली बात सुनाने से पहले, 80 साल के सिन में इसकी आंखों से नजर आना बंद हो गया। 80 साल, मगर क्या बात है, दुनिया से शायद 117 साल में गया है, बैठा है 117 साल में भी ईमान कमाल है। आगे बताता हूँ इसके ईमान का कमाल। अब्दुल रहमान सामने बैठे, बेटे को आवाज देते, बड़े बेटे का नाम है अली। अली, मुझे खुशबू महदी आ रही है। भाई बिस्मिल्लाह, भाई क्या बात है, मुझे बादशाह की खुशबू आ रही है, जरा बाहर गली में देख, मेरे आका आ गए। बेटा बाहर गया, देखा तो एक दरमियाने कद की शख्सियत है, खूबसूरत रीश है, कंधे में चमड़े का थैला है। आ जाते हैं दरवाजे पर, पूछते हैं कासिम बिन उला का घर यही है ना? कहा हाँ यही है, मैं उनका बेटा हूँ। कहा मुझे कासिम बिन उला से मिलना है, मैं महदी का कासिद हूँ। भाई बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है पीर महल, सलाम है आपके मयार समाज का। मैं बादशाह का कासिद हूँ। आपकी इस कमाल मयार समात पर मैं जुमला देने लगा हूँ, जो कि मैं अक्सर गुजर जाता हूँ। क्या इश्क है, आशिक का इश्क कमाल हो तो जिससे निस्बत हो उसी की खुशबू आती है। ओए ओए भाई क्या बात है भाई, सलाम है, मेहरबानी। इश्क कमाल हो तो जिससे निस्बत हो जाए उसी की खुशबू आती है। आया अब्दुल रहमान सामने बैठे, तवील वाक़या है, मेरी पहली बात रह जाएगी अगर इसके ऊपर मैं तफसीलन चला गया। डॉक्टर साहब पहली मुलाकात है आपसे मेरी, पता नहीं शायद कहीं मिले हों, वरना पहली मुलाकात है, जो मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा लबे दिल पे लिखते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा, करते भी होंगे, मज़ीद करें, जहाँ भी खिताब करें, कोई कसीदा, कोई जिक्र, कोई रुबाई, कोई नसर के 4 जुमले बादशाह के ज़रूर कहा कर।
ورنہ جتنا بڑا ذکر ہوگا ادھورا ہوگا. نہیں، میں نے ایسے جملہ نہیں کہا. سادات بیٹھے ہو علم ذمہ داری کے ساتھ، ایسے جملہ نہیں کہا. جس رسول نے فرمایا تھا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس رسول نے فرمایا تھا نا علی کا ذکر کرنا عبادت، چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، اسی رسول نے کہا مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. قائم کا انتظار افضل عبادت نہیں ہے. افضل تو آسان سا جملہ میں نے کہا ہے جو آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فضیلت سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی مثال لینا چاہوں گا. آپ کے اس علاقے میں جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، گھر سے بہتر ہے. آپ کے شہر کی جامع مسجد میں محلے کی مسجد سے زیادہ بہتر ہے، ثواب ہے. اور اگر آپ کو موقع مل جائے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، آپ کہیں گے فضیلت ہے. فضیلت بڑھ گئی نا. یعنی آپ کو موقع مل جائے، کہا جائے کوئی ٹکٹ کوئی پیسہ نہیں لگے گا، چلنا ہے مسجد نبوی، آپ کہیں گے جی میں نے چاہوں. کیوں؟ فضیلت ہے نا. بس محمد کا بھی مزاج ایسے ہی بدلا تھا. جس میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نے فرمایا نا علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، قائم کا انتظار افضل عبادت ہے. آؤ تصور میں بادشاہ سے اس سوال کا جواب لیں. بھائی شاعر بھی تو نظمیں لکھتے ہیں نا، تصور میں باتیں کرتے ہیں. آج میں بھی آپ کے ساتھ مل کے بادشاہ سے کہتا ہوں بادشاہ آپ نے فرمایا فضیلت ہے، اس فضیلت کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ فرمایا بہت ساری فضیلتوں میں صرف ایک فضیلت ہی ذہن نشین کر لو تو بڑی بات ہے. اگر تم سب مل کر علی کا چہرہ دیکھنا اور علی کا ذکر سننا مہدی کی موجودگی میں کرنا چاہتے ہو تو پھر انتظار فضیلت ہے. شکریہ. قاسم بن اللہ عبد الرحمن سامنے بیٹھا، اس کا اہل سنت دوست. قاسم بن اللہ کہتا ہے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہے. کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کا بوسہ دے، اپنے ہاتھ آگے کرے، ہاتھ جو میں کہا کھانا جلدی لے آؤ. کہا کھانا میں، قاسم کہتا ہے کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے پیغام امام سن. چمڑے کا تھیلا نکالا، چلی چمڑے کا تھیلا، تھیلے میں کفن تھا. بادشاہ نے ایک خط لکھا تھا قاسم کے نام. اب دیکھو یہی تو کمال ہے، پوری دنیا عریضہ ایک خط امام کے نام لکھ دیا. امام خط نوکروں کے نام لکھتے ہیں. دیر ہو گئے پھر میں آپ پہنچے. اللہ اکبر. خط کا شریف ابتدائیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم از حجت ابن الحسن العسکری قائم آل محمد الى قاسم بن علا. ہماری طرف سے قاسم بن علا سرکار نے سلام پیش کیا. سلام کے بعد خط جو پڑھا وہ عبد الرحمن. اچھا کمال یہ ہے قاسم بن علا اہل سنت دوست کو کہتے تو پڑھ خط. وہ خط پڑھ رہے. خط میں لکھا تھا ٹھیک اتنے دن بعد تو دنیا سے چلا جائے گا، گھبرانا تیرا کفن میں نے بھیج دیا. بھائی بہت شکریہ پھر کیا میں سمال ہے سلام ہے میں مشکور ہوں. میں نے تیرا کفن بھیج دیا اور تو ایمان پہ مرے گا. ہاں اور میں خود تیرا جنازہ پڑھنے آؤں گا. تفصیل خط کی باتیں اور بھی ہیں، وقت نہیں، مختصر. لکھا ہوا تھا تو فلاں دن دنیا سے جائے گا، فلاں ٹائم. شاہ جی خبر بھائی یہ جملہ فلاں دن فلاں ٹائم تو دنیا سے جائے گا. عبد الرحمن جو بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں یار تم بھی عجیب لوگ ہو. رافضی، یہ لفظ رافضی، تم بھی رافضی عجیب لوگ ہو جن کو مانتے ہو. غائب کہنے تو اللہ جانتا ہے.
تم کہتے ہو ہمارے امام کو پتہ ہے، امام نے کہا فلاں دن فلاں وقت دنیا سے جائے گا. کہتے کہاں سے پڑھا؟ کہا قرآن کی آیت پڑھی کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے. کہتے بس اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دو باتیں. پہلی بات، ابھی مجھے جواب دے یہ آیت پوری کس طرح ہے؟ کیا صرف اتنی آیت ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے؟ کہا نہیں، آیت آگے بھی ہے. کہا کیوں نہیں پڑھی؟ چپ. کہتا عبدالرحمن میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے غیب کا علم اللہ جانتا ہے، ہاں مگر وہ جسے چاہے دے دیتا ہے. بھائی کمال ہے، سلام ہے پھر. مہربانی، شکریہ سادہ، مہربانی مولانا، بہت شکریہ. اچھا، اس نے کہا دوسری بات یہ ہے، یہ دن یہ وقت نوٹ کر لے. اگر میں اس دن اس وقت چلا جاؤں پھر مان لینا جن کا میں ماننے والا ہوں وہ حق ہے. سید سرکار ایک جملہ اور میں بھول گیا اس خط میں، ویسے تو تفصیلاً بہت طویل خط ہے. ایک جملہ لکھا تھا، تیری آنکھیں ظاہری دنیا سے جانے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ ٹھیک کر دے گا. بھائی مجھے نہیں پتا حجت کا اللہ سے کیا تعلق ہے. بھائی بہت شکریہ یار، سلام ہے پیر مہر. مجھے نہیں معلوم حجت کا، میں مہربانی اللہ سے کیا تعلق ہے. بسم اللہ. 100 شکریہ ذاکر صاحب، مہربانی. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، نوٹ بھی کر لیا، میں جا رہا ہوں. مختصر وہ وقت آ گیا. صاحب کتاب لکھتے ہیں اس کی آنکھوں سے کافی کچھ نکلا. جو ہی نکلا اس کو سامنے بھی ظاہر نظر آنا شروع ہو گئے. شاہ جی جو ہی نظر آئے، میں نے جس بات کے لیے اتنی بڑی بات کی ہے، جو ہی نظر آئے نا بیٹے، فوراً کہتے ہیں علی حسن. دوسرے بیٹے کا نام حسن ہے، پہلے بیٹے کا نام علی. علی حسن جلدی کرو، کاغذ قلم لے کے آؤ. کہا بابا بسم اللہ حاضر ہے. سمجھدار تھے نا، کوئی بڑا کاغذ قلم مانگے تو فوراً دیتے ہیں. بھائی کیا بات ہے بھائی، سلام ہے آپ میں. بھائی آپ کی کیا شکریہ سب. اچھا مہربانی، آپ شکریہ باقی بھائی. سید سرکار مہربانی جی. آپ کی کیا جی بسم اللہ. فوراً کاغذ قلم لے. خبر شکی اس نے کہا سب سے پہلے وصیت نامہ لکھو. سارے کام بعد میں، وصیت نامہ لکھو. لکھا، قلم کاغذ نکالا. کہا دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے نظر آ رہے ہو، تم بھی نظر آ رہے ہو. امام کا پہلا وعدہ پورا ہو گیا. دوسرا وعدہ لکھو، کاغذ قلم. لکھا جی وصیت نامہ از قاسم بن علا. طویل وصیت نامے کا مختصر سا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا، مگر اس کو پوزیٹیو لیجئے گا، نیگیٹیوٹی کی نظر نہ کیجئے گا. ویسے بھی مومن کو مثبت ہونا چاہیے. مثبت بندہ جو ہو نا اس کی ہر چیز مثبت ہوتی ہے. یہ دیکھو یہ چھوٹا بچہ یہ بیٹھا ہے، وہ پیچھے بیٹھے، یہ مولا جانتا ہے مثبت ہے، مثبت ہے. یہ کسی سے لڑ بھی پڑے اسی وقت صلح کرتے، مثبت ہے. ان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے. دستوں گریبان ہو جائیں، اچھے خاصے مٹی مٹی ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے، اسی ٹائم صلح ہو جائے، مثبت ہے. جب یہ بڑے ہوں گے کسی سے لڑیں گے پھر بات نہیں کریں گے جب تک دوسرا صلح نہ کروائے. شاید یہ دیکھیں نا، یہ ٹاپک ڈیو رہ گیا، مجھے حکم کیجئے گا میں اس پہ بات کروں گا. پروردگار ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی 2 قوتوں سے نوازتا ہے، مثبت قوت، منفی قوت. انسان جب تک بچہ ہوتا ہے مثبت قوت سفر کرتی ہے، جو ہی بچپن سے باہر نکلتا ہے منفی قوت ہے. بچپن میں کسی کے عیب نظر نہیں آتے، مثبت قوت جو ہوتی ہے کسی کا عیب نظر نہیں آتا.
किसी को भी नहीं नजर नहीं आता, कोई कुछ भी कर रहा है परवाह ही नहीं करता। खाना पका हो माँ पीछे पढ़ पढ़ के थोड़ा सा खिलाती है, मुस्बत कुव्वत है। जब मनफी कुव्वत आती है कोशिश करता है मैं ही खाऊं कोई और ना खाए। ओए होए होए भाई बहुत शुक्रिया है, सलाम है, क्या मैं यार समाज है मेहमान। तो बच्चों एक छोटी सी और बात भी बताता जाऊं, बहुत जरूरी है। ये बच्चा अभी वैसे पर्दादार है, मेरा अपना फोन है, नकवी अल बुखारी खानदान रहता है। ये बच्चा अंदर मेरी माँ बहनों बेटियों के सामने चला जाए, कुछ नहीं, इसको भी परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं देखेगा, गौर से देखेगा ही नहीं। कोई कहेगा ना वो कौन है, कहेगा मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मेरी माँ जैसी है। मुस्बत कुव्वत है। यही बच्चा जब बड़ा होगा गौर से देखेगा, मनफी कुव्वत है। आपकी क्या बात है। और मैं भी ये बाकर शाही बताता जाऊं, बाकर वाली है, इमाम की इज्जत की कसम, ये जितनी टेंशनें मोमिनीन के सामने आती हैं, परेशानियां मुसीबतें आती हैं, खुदा की कसम पढ़ बैठा हूं, ये उनके हाथ का अपना किया हुआ आगे हाथ है। मेहरबानी में मदनी फिर माफी मांगते फिरते हैं, उधर माफी मिल जाए, उधर माफी मिल जाए, उधर माफी, हाथ का किया गया था। साफ शफाफ होना शुरू हो जाओ, मुस्बत सोच लाना शुरू हो जाओ। ना आने देना बाकर वाली, अगर तुम्हारे अंदर मुस्बत कुव्वत आने के बाद भी कोई परेशानी रह जाए, सैयद सरकार कैसे पता चले। एक सवाल हो चुका है, जो प्रोग्राम आप कह रहे हैं मैं सुनते रहे, हम लोग सवाल हो चुका है, कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है। बहुत सारे जवाब में एक जवाब आपको देने लगा हूं। मैंने कहा जब बंदे को दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी नजर आने लग जाए, यकीन कर ले मौला राजी है। ऐसी बातों में तो बेटा नारे नहीं लगते। मेहरबानी, थैंक यू बेटा। ये मयार मोमिन का है, मोमिन आम थोड़ा है। बात रह ना जाए, बच्चों को कहा वसीयतनामा, शादी बस मित्र इसको ये भी अपने हिस्से का रूहानी लंगर दे रहे हैं, अब मतवज्जो की तरफ रहे। कहते लिखो वसीयतनामा, सबसे पहली वसीयत लिखो, मेरी जितनी जमीन, मेरी जितनी जायदाद, मेरा जितना माल महदी के नाम। बेटे ने कहा बाबा 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 हमारे नाम क्यों नहीं? कहा मैंने कमाया ही महदी है। ओए ओए ओए, बहुत शुक्रिया, सलाम है, मैंने कमाया ही मौला है। बेटे ने कहा तुम इमाम के नाम वक्त करके बाबा चले जाओगे, हम भूखे मर जाएं। शाह बहुत बड़ा जुमला कह गया, सलाम है खुदा की कसम ऐसे आशिकों पर। कहते तुम पे हराम है इसकी कमाई, हाँ मगर उस वक्त हलाल है जब तुम महदी के वफादार होगे। जिंदाबाद मिलके आपकी क्या बात है। बिस्मिल्लाह, वाकई सामने आ गया, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। मैंने इसलिए कहा था पॉजिटिव लेना, ये ना कहना बुखारी साहब आए थे हमारी जमीन इमाम के नाम पे लगवाने आ गए। नहीं नहीं, मेरा इमाम कायनात का मालिक है, तुम्हारी छोटी सी जमीन की वैल्यू ही क्या है। नेगेटिव फॉर्म ले जाते हैं ना बात को। मैं 4 किले मैंने मौलक बंदे ने लगाई ना, इमाम के नाम कोई किला एक लगा दिया, कोई मंबर का बनवा दिया, लोगों को कहते हैं कि मैंने वक्फ की थी, मैंने वक्फ की थी। अफसोस है तू पीछे से लाया था। शुक्रिया शादी, तू पीछे
نیچے سے لایا تھا. اور بھائی انہوں نے عطا کی, انہوں نے عطا کر کے کرم کر کے خود خریدار بن گئے تو خوش نصیب. امید ہے میں کچھ کہہ پاؤں گا. پر وہ غلام کی بات مکمل کروں, بس اسی پہ اجازت چاہوں گا. نام کہا جو مالک خریدے گا وہی نام رکھے گا. جی خرید لیا, کہا تو ایاز ہے, کہا ٹھیک ہے میں ایاز ہوں. اٹھتے, بڑا طویل واقعہ ہے, میں مختصر صرف چند منٹ, بلکہ چند منٹ سے بھی بہت کم. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ایاز اپنے مالک کی خیر مانگتا تھا. میرے بادشاہ کے بخت اقبال بلند, میرے بادشاہ کی قدم قدم پہ خیر مانگتا تھا. سبق سکھایا ہے. میں نے کہا نا قربانی دی ہے, سیدزادے نے قربانی دی ہے. خیر وزیر مشیر جو دائیں بائیں بیٹھے تھے نا, وہ کہتے تھے ہر وقت محمود تیری زبان پہ ایاز 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 رہتا ہے. ہر وقت کہتے ہیں میرا ایاز وفادار, میرے ایاز جیسا کوئی نہیں, میری ایاز کی کیا بات ہے. تو یہ ایاز کے علاوہ کچھ یاد نہیں. کہتا تھا کسی دن میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا. لو جی بات مکمل. آئے ساتھ والے ملک سے پھلوں کی پیٹیاں. سریکی میں بڑمبا کہتے ہیں, پنجابی میں تمبا کہتے ہیں. او کڑوا کڑوا خربوزے جیسا ہوتا ہے جی. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. پیٹیاں پھل بھجوائی, بادشاہ نے سامنے رکھی. ادھر وزیر بیٹھے ہیں, ادھر مشیر. شاہ جی میں سبق ہے, ایسے میں بات نہیں چھیڑ کھڑا. ہاں ہاں پیغام ہے, اور اگر آپ نے پیغام سن کے انسنا کر دیا پھر آپ کا مقدر ہے. دائیں بائیں وزیر مشیر بیٹھے ہیں. بادشاہ نے ایک ایک پھل اٹھایا, اس وزیر کو, اس وزیر کو, اس وزیر کو, اس مشیر کو, اس مشیر کو, اس مشیر کو. سارے وزیروں مشیروں نے ایک بائٹ لیا, تھوک کیا. ایک ایک بائٹ لیا, تھوک کیا, پھینک دیا. بادشاہ نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا بادشاہ کھانے والی چیز ہے, کڑوا ہے, کیسے کھائیں؟ کڑوی چیز ہے. ہاں ہے تو کڑوا. ایاز کو بلاؤ. سامنے آ گیا. بادشاہ کے بخت بلند, اقبال بلند. ایاز یہ پھل ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے بھیجا ہے, یہ لو. ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کھا گیا. غلامی ایسے نہیں ہے, بے بسم اللہ کرو. غلامی کا معیار اور ہے, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پھل کھا گیا. جو یہ پھل کھا گیا, اب یہ سارے جو دائیں بائیں بیٹھے تھے حیران ہو کے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے. آپس میں بیٹھ. بادشاہ نے کوئی جملہ, بادشاہ نے ایک بات کی, اے ایاز ان سب نے کھایا, ان کو کڑوا لگا, تیری زبان کا ٹیسٹ کہیں ٹیسٹ لیس تو نہیں ہو گیا؟ تجھے اس کی کڑواہٹ نہیں محسوس ہوئی؟ کہا اچھا ہوئی, کڑوا تھا, کھایا کیوں؟ کہتے بادشاہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں ملتی ہیں, ایک دن کڑوی ملی تو تھو تھو کروں. بھائی کیا بات ہے, سلام ہے. یہ ہے معیار غلامی. کیا بات ہے بھائی, آپ کی کیا بات ہے. یہ ہے معیار غلامی. ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز کھاتا ہوں. بکار بھائی ایک دن کڑوی ملی تو تھو تھو کروں. کڑوی مجھے بھی لگی لیکن تھو نہیں کرنی. کیوں؟ دینے والا ہاتھ کس کا ہے؟ وہ میرے مالک کا ہے. کہا میرے, یہ سکھا رہے ہیں ہمیں, یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. اچھا جی, اب چند دن کو بہتر گزرے ایاز کے, پھر ایاز کے خلاف باتیں, پھر ایاز کے خلاف, ایاز یہ ہے, ایاز یہ, ایاز وہ ہے. سیدزادہ چپ رہے, اپنی ڈیوٹی میں مست رہے, پرواہ نہ کرے کسی کی بات کی. لو جی بادشاہ باتیں سن 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 کے جب تھک گیا, بادشاہ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, ساتھ والے ملک چلتے ہیں, بادشاہ کو ملنے چلتے ہیں. جتنے بھی خزانے میں ہیرے جواہرات موتی ہیں سب اٹھاؤ, اونٹوں پہ رکھو اور چلو. آپ کہیں گے بخاری صاحب نے, سید نے کیسا واقعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے شروع کر دیا. خدا کی قسم, جب تک حق کے غلامی ادا نہیں ہوگا ولایت قبول نہیں ہوتے.
یہ کوئی سمجھ بیٹھے، میں پچھلی دفعہ عرض کر گیا تھا ولایت اتنی آسان نہیں ہے، میں عرض کر گیا تھا، جو موجود تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ولایت اتنی آسان نہیں ہے۔ جب تک غلامی نہیں کر سکے تو پھر ولایت کہاں سے قبول ہو؟ چلیے لے کے چلے، یہ واقعہ بھی اس سے بھی آگے اس کے واقعاتی کمال ہے، صرف اسی واقعے پہ مختصر کر کے مکمل کروں گا۔ لے کے چلے، صحرا میں پہنچے، اونٹوں پہ لدے ہیں ہیرے جواہرات، سونا بوریوں میں لدا ہے، سارے وزیر مشیر بھی ساتھ ہیں، ایاز بھی ساتھ ہیں۔ جو ہی درمیان میں پہنچے صحرا کے، حکم دیا بادشاہ نے، جلدی کرو بوریوں کے منہ کھول دو۔ سونے ہیرے جواہرات زمین پہ گر پڑے۔ اب سب کھڑے ہیں کیونکہ بادشاہ کا اگلے حکم کا انتظار ہے۔ محمود کہتے ہیں جس کا جتنا دل چاہے وہ ہیرے جواہرات سونا لے سکتا ہے۔ مخلوق خاور بھائی ایسے ٹوٹ پڑی جیسے بچھڑے ہوئے ساتھی کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہی جملہ بولو نا یار، یہی محمد علی شاہ بھائی، یہی جملہ بولا جائے نا۔ کسی نے جیبیں بھری، کسی نے اپنے امامے پٹ کے اوپر کر کے اندر رکھا، کسی نے جتنا بھر سکتے تھے بھر لیا۔ ہاں جی کیا پروگرام ہے؟ بادشاہ چلے؟ بہت شکریہ، آج تو بادشاہ کے وقت بلند ہوں، آج تو ہمارا وقت ہو گیا، ہماری 7 پشتیں پیش کریں گے۔ بادشاہ یہ غلامی میں آپ کے کھڑا ہے آپ کا غلام، اس کو بھی بھیجے نا، یہ بھی اٹھا لے، ابھی تو بہت پڑے ہیں، اتنے پڑے ہیں اور مخلوق آ جائے اس کو بھی پورے ہو جائے۔ ایاز ہیرے جواہرات موتی ہیں، جاؤ لے لو۔ کہا بادشاہ کا اقبال بلند، وقت بلند، میں بادشاہ کا ہوں غلام، نمک حرام ہے وہ غلام جو بادشاہ کو ہیرا نہ سمجھے۔ بڑی بات ہے یار، سلام ہے یار۔ کہا نمک حرام ہے وہ غلام جو اپنے مالک کو ہیرے موتی دنیا سے زیادہ فوقیت ہے۔ بادشاہ میرا ہیرا بھی آپ، میرا موتی بھی آپ، میری کل کائنات آپ، چونکہ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا ہوں۔ یہ ہے حق کے غلامی۔ جس دن یہ حق غلامی ہو جائے نا، پھر اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا ولایت کسے کہتے ہیں۔ بہت شکریہ پیر محمد۔ جب حق غلامی ادا ہو جائے پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنا ولایت کا کیا معیار ہے۔ پھر جچتی بھی ہے، حق بھی بنتا ہے کہ دنیا کو ولایت کا معیار بتایا جائے۔ بس اتنی گزارش تھی، اتنی عرضی تھی، ڈھیروں دعائیں ہیں سادات و مومنین کے لیے۔ صاحب و زمان آپ سب کو اپنے سچے غلاموں میں شمار فرمائے، کیونکہ امام زمان اس ہستی کا نام ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے امام راضی تو سب راضی ہے، امام ناراض تو اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، آل محمد بھی ناراض۔ امام راضی، امام مرکز و محور کائنات ہوتا ہے۔ یہ جو صدقہ ہے انہی کا ہے، یہ ہم زندہ ہیں انہی کا صدقہ، ہم چل پھر رہے ہیں انہی کا صدقہ، ہم کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ، ہمیں بچے اللہ دیتا ہے انہی کا صدقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یقین کیجئے یہ سبزہ انہی کا صدقہ اگتا ہے، یہ پھل یہ سبزیاں انہی کا صدقہ۔ کتنا بڑا محسن ہے امام زمانہ۔ پھر قرآن سے صرف ایک سوال کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ قرآن اگر کوئی اتنا بڑا محسن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوشش کرو احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ بس بادشاہ دکھی بڑا ہے،
ہاں آپ نے ہے کی ہے 28 سفر کل گزری ہے، میرا دل ہے 2-3 جملے حسن بادشاہ کے بیان کر جاؤ۔ بڑا دکھی ہے بادشاہ۔ خبر بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دکھ امیر المومنین کو تھا، پھر سیدہ کی شہادت کا دکھ، 2 دکھ کٹھے ہو گئے، پھر حسن بادشاہ کے ساتھ 3 دکھ کٹھے ہو گئے، نانا کی شہادت، بابا کی شہادت، اماں کی شہادت، حسین مولا کے پاس 4 دکھ کٹھے ہو گئے۔ ہاں ایک 5واں دکھ جناب محسن کی شہادت بھی ہے۔ کربلا والے کے پاس 5 دکھ، سید سجاد دکھوں کا مرکب بن گیا۔ ایک دکھ نہیں، دردوں کا مرکب بن گیا۔ مولا باقر کے پاس سید سجاد کا دکھ بھی اضافے کے طور پہ بڑھ گیا۔ اسی طرح ہر اگلے امام کے پاس 7 دکھوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہائے نکلے تو مہدی کو ضرور بلانا۔ اس وقت آل محمد کے گھر میں واحد ہستی ہے جو سارے دکھ سمیٹ کے بیٹھا، سارے دکھ سمیٹ کے بیٹھا۔ کسی وقت کوشش کیا کرو، پوچھ لیا کرو مولا آپ نے ٹھنڈا پانی بھی پیا یا نہیں پیا؟ مولا آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ آقا اکیلے ہیں، روتے رہتے ہیں، گلے میں کالا امامہ ہے، روتا ہے بیٹھے، ایک ایک چیز کو دیکھ کے روتا ہے، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ یہ امامہ گلابی نہیں تھا، امت نے گلابی کر دیا، میرا اللہ یہ اصغر کا جھولا جلی ہوئی لکڑیوں کی صورت میں نہیں تھا، امت نے جلا دیا، کیا قصور ہے؟ امام کی دھا نکلتی ہے اس وقت جب مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو قائم دیکھتا ہے۔ میرا اللہ اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا، میری اماں کا کیا قصور تھا؟ کم نہیں شہادت ہے امام حسین علیہ السلام سے امام حسن بادشاہ کی، کم نہیں شہادت ہے۔ ایک اہل سنت نے سلام لکھا امام حسن کو۔ اہل سنت بعض امیر لوگ بڑی بڑی خوبصورت باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ سلام کر کے کہتے ہیں سیدہ کائنات تیرے بچوں کی بھی اپنی قسمت ہے، ایک کا جنازہ امت نے دفن نہیں ہونے دیا، دوسرے کا کیا نہیں۔ اللہ اکبر، سلام کر کے کہتے ہیں ایک کام امت نے ہونے نہیں دیا۔ جس بستی میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، ایک بات کا جواب ضرور دینا، تمہارے علاقے کا کوئی خانہ بدوش، کوئی غریب سے غریب بندہ مر جائے، کبھی ایسا ہوا اس کا قبرستان سے جنازہ واپس نہ؟ روتے بھی جاؤ، مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے جاؤ نہ۔ اللہ اکبر، پہلے زہر کا اتنا اثر تھا، زہر عام زہر نہیں، زہر حلال ہے، چین کی پہاڑیوں کی چوٹی پہ موجود ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے 1 میل تک آبی مخلوق مر جاتی ہے، اتنی سخت زہر تھی، زہر کا اثر۔ پھر شہزادیوں نے جس انداز سے قبرستان روانہ کیا، اچھا یہاں بھی امام کی مظلومی کا ایک جملہ لکھ گئے، بڑا کمال جملہ، کہتے ہیں جب زہر ملی نا بادشاہ کو، میں تھوڑا سا پیچھے واپس آتا ہوں پھر آ گیا ہوں گا، زہر ملی نا سیدھا نانے کی مزار پہ، نانا نانا میں آؤں، مجھے جگہ دو گے؟ کیا مظلوم ہے امام حسن کی، نانا میں آؤں مجھے جگہ ملے گی، آواز دے کے کہتے ہیں حسن میں تو نہیں روکوں گا، امت آنے دے تو بسم اللہ۔ جب کہا نا امت آنے دے، پھر فوراً جنت البقیع گئے ماں کے پاس، اماں نانے نے کہا امت آنے دے تو میں نہیں روکوں گا، اماں اگر ادھر نہ جانے دیا امت نے تو میں جنت البقیع آ سکتا ہوں؟ کہا بسم اللہ میرا لال، ماں ہوں نا، آؤ بسم اللہ۔ بس شہزادیوں نے جنازہ بھیجا۔ شاہ جی میں نے 2 جملے عباس کے پڑھنے،
علمدار کے پڑھنے جس کے لیے میں باقی سن بیٹھے ہو امام حسن کی شہادت کا سن بیٹھے ہو. لکھا ہے تاریخ میں کبھی زمین ہلتی تھی نا پتہ چل جاتا تھا عباس جلال میں. سیدہ کائنات ملکہ شام جنازہ بھیج کے بھائی حسن کا بیٹھی رو رہی تھی. اچانک آواز دے کے کہتی اماں فضا لگتا ہے عباس آ رہا ہے. اماں فضا گھر اختر کے اندر آئے نا عباس. کیفیت بڑی عجیب ہے. تلوار کو ہاتھ لگایا بادشاہ نے, اٹھانا چاہا. اتنی دیر میں امام مظلوم جنازہ لے کے آئے. امام مظلوم نے عباس کو سینے سے لگا کے روکا. عباس یہاں جنگ کی تو کربلا کیسے جائے گا؟ شدید لکھا ہے صاحبان تاریخ میں. اللہ اکبر. تیر نکالتے نکالتے آل محمد کے گھر کی بیبیوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. تیر نکالتے ایک تیر نہیں اللہ ہاتھ زخمی ہو گئے. شہزادی شام والی نے بین بلند کیا. ہائے حسن. رو کے کہتی ہے میرا نفیس حسن. میں نے پرسوں مجلس پڑھی, ایک عالم دین تشریف فرما تھے. انہوں نے بڑا جملہ کہا سید گھوڑے پہ بھی بیٹھتے تھے ایڑی لگاتے وقت گھوڑے پہ ایڑی نہیں لگاتے تھے. اتنا نفیس تھا حسن, کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر بھی امت نے احساس نہیں کیا. یقین کرو یہ جملہ بھی آپ کی کتب میں لکھا ہے. اکثر محمد حسن کا منہ چومتے تھے, حسین کا گلا چومتے تھے. پوچھ لیا کسی نے اب بار بار حسن کا گلا کیوں چومتے؟ فرماتے تھے شاید امت کو زہر دیتے ہوئے حیا آ جائے. محمد کی بوسہ گا. شہزادی نے بین بلند کی. ہائے حسن, ہائے حسن. غازی عباس نے اونچے بین بلند کیے, اونچی آواز میں, شہزادی سے اونچی آواز. شہزادی پوچھتی ہے عباس میرے سے اونچا کیوں رو رہے ہو؟ جب کہا نا کیوں رو رہے ہو, آواز دے کے کہتے ہیں آقا زادی ایک تو مجھے حسن بادشاہ کی شہادت کا درد ہے, جنازہ قبرستان سے واپس آنے کا درد ہے. دوسرا میں چاہتا ہوں آپ کی آواز غیر نہ سنے, آپ کی آواز باہر کوئی نہ سنے. میں کہتا ہوں مولا عباس اس وقت کہاں تھے جب آقا زادی درباروں میں خطبے دیتی رہی, بازاروں میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائم.